بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کو چھو جانے والے الفاظ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ صبر ایمان سے ایسے ملا ہوا ہے جیسے سر سے جسم ملا ہوا ہے، اور صبر ایمان کی روشنی ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جس شخص نے حلال طریقے سے روزی تلاش کی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رکا رہا، اپنے بچوں کی معاش کے لیے تگ و دو کی اور اپنے ہمسایہ سے لطف و عنایت سے پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس شان سے ملاقات کرے گا کہ اس شخص کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوزخ میں پہنچانے والا کام جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بول کر جو لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا اور سب کو اس کے گھیرے میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ عاجز وہ ہے جو نفس کی پیروی کرے اور خدا سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 آدمیوں کا روز قیامت میں دشمن ہوں گا: وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر توڑ دے، جو کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھائے، جو کسی کو مزدوری پر لگائے اور کام ہونے پر اس کو اجرت نہ دے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا ہے۔ مومن کو چاہیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ تمام بری خصلتوں میں 2 سب سے بری ہیں: انتہائی کنجوسی اور انتہائی بزدلی۔ جب کوئی مسلمان میوہ دار درخت لگاتا ہے اور اس کے میوے پرندے جانور اور انسان کھاتے ہیں، تو وہ درخت قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی بات کرے اور وہ راز کی بات ہو تو وہ امانت ہے۔ خرید و فروخت میں قسم سے باز رہو، وہ مال بکوا دیتی ہے مگر اسے مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 باتوں کو پسند فرماتا ہے: بردباری اور میانہ روی۔ 2 خصلتیں مومن میں نہیں ہوتی: کنجوسی اور بد خلقی۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے ذلیل کرے، نہ حقیر سمجھے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ہے، چاہو تو اسے ضائع کر دو، چاہو تو محفوظ کر لو۔
اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ دنیا دولت ہے اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے۔ عورت سے 4 باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے: مال کے لیے، خاندان کے لیے، جمال کے لیے، دین کے لیے۔ بہتر ہے کہ دین کے لیے کرے۔ مظلوم کی آہ سے ڈر کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا اور پھر صبر کر جائے، اس کے دل کو خدا اطمینان اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو۔ ممکن ہے اللہ اسے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو نیک کام کی ترغیب دیتا ہے تو اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو، اور جو کسی کو برے کام کی ترغیب دیتا ہے اسے اس قدر گناہ ہوتا ہے جتنا برے کام کرنے والے کو۔ غلے کو روک کر بیچنے والا ملعون ہے۔ عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ خدا کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ نرم مزاج اور نرم خو شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو تم مومن ہو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلی امتیں اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجئے۔ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔